الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور آئے سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے اس جہاں میں انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم اس دنیا میں حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم حضور کی سیرت بیان نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا یہاں آنے کا، اکٹھا ہونے کا پروگرام کیا ہے؟ ہمارا یہاں آنے کا مقصد تو نام لکھانا ہے، تاکہ ہمارا نام حضور کے مداح خانوں میں لکھا جائے اور ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہو جائے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹھڑی سر پہ اٹھائی جا رہی تھی، تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ اماں، تو اس روئی کی گٹھڑی سے یوسف کو کیسے خریدے گی؟ یوسف کو خریدنے کے لیے تو بڑی بڑی بادشاہتیں آئی ہیں، بڑے بڑے خزانے آئے ہیں، تو یوسف کو کیسے خریدے گی؟ مائی نے جواب دیا، میرا مقصد یوسف کو خریدنا نہیں بلکہ نام لکھانا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا تو میرا نام بھی ان خریداروں میں آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی یہاں نام لکھانے کی غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کے دوست کو نہ مانے، اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کے حبیب کو نہ مانے، اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کے محبوب کو نہ مانے، اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی ہے، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا، جس کے دانتوں کو یاسین کہا، جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرہ کہا، جس کی چادر کو یا ایھا المزمل کہا، جس کے کمبل کو یا ایھا المدثر کہا، جس کی رحمت کو ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جس کی حیثیت کو بشیر کہا، نذیر کہا، جس کی عظمت میں سراج منیرہ کہا، جس کو قرآن نے کبھی رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا، اور فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں، تجھ سے بڑا رحمت للعالمین کوئی نہیں۔ یعنی حضور سب سے اعلیٰ۔ حضور جس رات کو آئے وہ رات راتوں میں اعلیٰ، حضور جس راستہ سے آئے وہ راستہ باقی راستوں سے اعلیٰ، حضور جس گلی سے گزرے وہ گلی باقی گلیوں میں اعلیٰ، حضور جس دور میں آئے وہ ادوار میں اعلیٰ، حضور مسکرائے وہ گھڑی سب سے اعلیٰ، حضور نے جس پتھر پہ قدم رکھا
وہ پتھر باقی پتھروں سے اعلیٰ۔ حضور مسکرائے، وہ گھڑی سب سے اعلیٰ۔ حضور نے جس پتھر پہ قدم رکھا وہ پتھر باقی پتھروں سے اعلیٰ۔ وہ پیغمبر جن کے آنے پہ دنوں کو مرتبہ ملا، جن کے آنے پہ پتھروں کو مرتبہ ملا، جن کے آنے پہ درختوں کو مرتبہ ملا، جن کے آنے پہ عرش کو مرتبہ ملا، جن کے آنے پہ فرش کو مرتبہ ملا۔ وہی وہ پیغمبر جن کے قدموں پہ جب صدیق آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، عمر آیا سب سے اعلیٰ ہو گیا، عثمان آیا سب سے اعلیٰ ہو گیا، علی آیا سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ اسی پیغمبر کے قدموں پہ جب حبشے کا بلال آیا تو کروڑوں ولیوں کا سردار بن گیا۔ حضور دنیا میں نہیں آئے تھے تو ایک ہندو شاعر نے کہا، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمیں پہ آج تھا تخریب کی دنیا۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سلاب نور آیا، جہاں میں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، ہو مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا، اصحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یعنی حضور سب سے اعلیٰ۔ حضور نے آنا نہ ہوتا کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، حضور نے آنا نہ ہوتا یہ رونق محفل نہ ہوتی، حضور نے آنا نہ ہوتا یہ مسجدیں نہ ہوتی، یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ مکاتب نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، یہ فقہا نہ ہوتے، یہ رسلا نہ ہوتے، یہ انبیاء نہ ہوتے، یہ مرسل نہ ہوتے۔ حضور نے آنا نہ ہوتا 2 لاکھ محدث پیدا نہ ہوتے، 4 لاکھ علماء پیدا نہ ہوتے۔ حضور نے آنا نہ ہوتا صدیق کو صداقت نہ ملتی، عمر کو عدالت نہ ملتی، عثمان کو شرافت نہ ملتی، علی کو شجاعت نہ ملتی، حنظلہ غسیل الملائکہ نہ بنتا، ابن عباس مفسر نہ بنتا، ابن مسعود محدث نہ بنتا۔ حضور نے آنا نہ ہوتا ابو ذر غفاری تارک دنیا نہ بنتا، اور سلمان فارسی زاہد الدنیا نہ بنتا۔ حضور نے آنا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی فلسفے کو اقبال سہیل نے بیان کیا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقشہ ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ حضور نے آنا نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا۔ یعنی حضور سب سے اعلیٰ۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو خوشی سب نے کی، خوشی ابو طالب نے بھی کی، ابو لہب نے بھی کی، ابو جہل نے بھی کی۔ ابو طالب نے میرے پیغمبر کی شان میں کہا کہ ان دین محمدن خیر ادیان بریہ، اے بھتیجے تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار ہے۔ یہ ابو طالب میرے پیغمبر کی شان میں کہتا ہے، وَأَدْيَدُ يَسْتَخْتَ الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اے بھتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے، تیرے چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی ہے، تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ یہ یتیموں کا آسرا ہے، بیواؤں کا سہارا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو ماہر القادری کہتا ہے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا افسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ ہائے اصل میں تو نے آنا تھا، تیرے آنے ہی کے لیے کائنات انسانی کا یہ جلسہ بلایا گیا۔ میں آخر میں اس حفیظ طاہر کا کلام کہتا ہوں جس نے 170 شعر میرے پیغمبر کی شان میں کہے اور آخر میں یہ کہا
کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، قلم تمام ہوا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ میرے پیغمبر کی شان میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ پھول نہ ہوتا کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، وہ نبض ہستی میں جب اونچے بھی پریشاں ہوتے، وہ بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے خودی خاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔